آپ کے انگوٹھے کا شیپ اور اینگل ہی بتائے گا کہ آپ کا اگلا موو کیا ہوگا اور آپ کہاں پہنچیں گے۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ آپ کو کامیابی سمیٹنے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ، اور آپ کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کا انگوٹھا۔ جتنا زیادہ آپ کا انگوٹھا پیچھے کی طرف جھکتا جائے گا اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا نصیب آگے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ قدیم زمانے کی انسان کی بناوٹ اور اس کی ساخت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے 5 طرح کے انگوٹھے ملے ہیں۔ غور سے سنیے، آنکھیں کھول کر دیکھیے، بلکہ اپنے انگوٹھے کی ساخت کو اور اس کی تصویر کھینچ کر اگر آپ چاہیں تو کمنٹس میں جا کر اپنے اس انگوٹھے کی تصویر کھینچ کر پوسٹ کیجیے۔ انگوٹھوں کی اقسام میں سب سے پہلا جو انگوٹھا مجھے ملا وہ ہے سلیمانی انگوٹھا، یعنی کہ سادہ سلیمانی کہتے ہیں سادہ۔ یہ لوگ سیدھا اسٹریٹ ہوتا ہے اس کا نشان، وہ سیدھے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور آگے کی طرف آگے بڑھنے پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بات پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آسانی کے ساتھ دوسرے سے قائل نہیں ہوتے، اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں اور قدرتی چیزوں کے زیادہ تر قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئے نئے آئیڈیاز کو اپلائی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے کو کرنے میں بہت زیادہ دیر لگا دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ یا اللہ ہو یا ودود ہو یا ولیوں کا وظیفہ پڑھے، ہر نماز کا 100 مرتبہ اول آخر درود شریف 3 دفعہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے لوگ میرے حامی ہوں ناصر، اللہ تعالیٰ تو بھی میرا حامی اور ناصر رہے، کیونکہ یہ جو سختی ہے اس کی وجہ سے لوگ عام طور پر ان کا دل صاف ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ قدیم کتب کے مطالعے کے بعد جو مجھے دوسرا انگوٹھا ملا وہ ہے زنجانی انگوٹھا، یعنی زنجان کے علاقے میں جو لوگوں کے انگوٹھے ہوتے ہیں یہ اس ٹائپ کا شاید انگوٹھا ہوا کرتا ہوگا۔ زنجانی انگوٹھے والے تھوڑا سا فلیکسیبل انگوٹھا ہونے کی وجہ سے آنے والے وقت کے بارے میں فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں اور پیسے کی بچت کے اوپر ہمیشہ زور دیتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں بہت کم دوست بناتے ہیں، لیکن دوستوں کی دوستی نبھاتے نبھاتے تقریباً ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ کوشش زیادہ کرتے ہیں لیکن کامیابی کم پاتے ہیں، لیکن بار بار کوشش کے باوجود اس کے بعد آخر میں جا کے کامیابی حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کامیابی پانے کے بعد بھی سچی خوشی جو ہے اس سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے سچی خوشی حاصل کرنے کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا کریم پڑھے، ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ اول آخر درود شریف بھی پڑھیں اور چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتے رہا کریں تاکہ دل کا اطمینان اور روح کا سچا سکون حاصل ہو۔ تیسرا انگوٹھا جو کتب کے مطالعے کے دوران مجھے ملا وہ تھا یزدانی انگوٹھا۔ یزدان کے اوپر جو حضرت علی کی شان میں جو ایک شعر ہی پڑھا گیا، شاہ یزداں شیر مرداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ ایسا انگوٹھا قدرے مزید پیچھے کی طرف جھکتا ہے، یعنی کہ یہاں سے فلیکسیبل انگوٹھے کی جو اقسام ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی بات سے جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں، زندگی کے اندر کبھی بھی ناخوش نظر نہیں آتے، تھوڑے کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیشہ خوش ہی نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی کھانے کی اور رزق کی کبھی بھی برائی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مشکل سے مشکل حالات کے اندر گزارا بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہتے ہیں اور حلال کے اندر ہمیشہ رکھے گا ان کو کمی رہتی ہے رزق کی۔ ایسے شخص کی رزق کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ نوٹ کیجیے۔ یزدانی انگوٹھے والے جتنے بھی افراد ہیں یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو اصول ہے حلال کا یہ کبھی بھی ایسے انگوٹھے والے لوگ نہیں چھوڑتے۔ سامنے رکھا ہوا پیسوں کا ڈھیر بھی مل جائے یا پورا صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا مل جائے، تب بھی اپنے اصول کے ہمیشہ پکے رہتے ہیں۔ مجھ سے براہ راست ملاقات کے خواہش مند خواتین و حضرات ہر اسلامی مہینے کی 7 تاریخ اور 21 تاریخ کے روز آگے کراچی میں روشنی سینٹر میں آ کر مجھ سے ملاقات براہ راست کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں، کچھ لوگ آ پاتے ہیں کچھ لوگ نہیں آ پاتے، دوسرے جو ملکوں سے ہیں وہ بیچارے بالکل بھی نہیں آ پاتے، کمنٹ سیکشن میں جائیے، لکھیے اپنا سوال، وہی آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ جتنا جس کا لمبا سوال ہوگا اس کو اتنا تفصیل سے ہی جواب ملے گا، اور جتنی بار جو جا کے کمنٹ کرے گا اتنی بار اس شخص کا نام دعا میں ضرور شامل ہوگا۔ جا کے چیک کیجئے چوتھا انگوٹھا کہیں آپ کے انگوٹھے کی طرح تو نہیں، یہ اصفہانی انگوٹھا کہلاتا ہے، یہ اصفہان کے لوگوں کے انگوٹھے کے مشابہت رکھتا ہے۔
ایسے لوگ ہمیشہ چینج کو پسند کرتے ہیں، براڈ مائنڈ ہوتے ہیں، آگے کی طرف ویژن کو اپنے کلیئر رکھتے ہیں، لیکن کنونشنل جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں نا، دقیانوسی باتیں کرنے والوں سے اور اس طرح کے خیالات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رولز میں، ریگولیشنز میں اپنے آپ کو ایک سختی کی حالت کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی آزاد خیال اور آزاد ماحول میں اپنے آپ کو سانس لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی دو لڑتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں نہیں پڑتے، لیکن کبھی بھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگتے، ہمیشہ سیلف ڈیپینڈنسی، خود کی محتاجگی کی دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ، اور کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے۔ اصفہانی طرز کا انگوٹھ رکھنے والے یا اللہ ہو یا حق کو یا وکیل اگر پڑھ لیں روزانہ صبح شام 300 مرتبہ، صبح 300 مرتبہ شام میں، تو چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں، یہ آزاد خیال رہنا چاہتے ہیں، صرف اسے خود کے محتاج رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ وظیفہ پڑھیں گے اس کے بعد خود بخود دیکھیں گے کیسے ان کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے بنتے چلے جائیں گے۔ اپنے نام، تاریخ پیدائش یا اپنے مقصد کے لیے کوئی اگر موافق پتھر اگر چاہتے ہیں نا، rocherscenter.com پہ جائیے، وہاں پہ پوری سیریز ہر چیز پہلے سے اوتھینٹک ویریفائڈ میرے تصدیق شدہ پتھر پہلے سے موجود ہے، جائیے گھر بیٹھے بیٹھے آرڈر کیجئے اور آن لائن منگوا لیجئے۔ چاہیں تو اپنی جسمانی یا روحانی کسی بھی بیماری کے لیے فون کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمارے پاس پہلے سے ٹھیک ٹھاک لوگ بیٹھے ہیں آپ کے فونوں کا جواب دینے کے لیے۔ روزانہ سینکڑوں ہزاروں فون آتے ہیں، آپ بھی فون کیجئے، اپنا مسئلہ لکھوائیے اور جواب پا لیجئے۔ دنیا داری سے بے رغبتی رکھنے والا انگوٹھا، آخری بتانے لگا ہوں ابھی 5واں جو مجھے ملا۔ آخری انگوٹھے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، انسانی چہرے بھی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، انگوٹھوں کے نشان بھی کروڑ طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مجھے جو کتابوں میں ملا، میری ذمہ داری یہاں تک ہے، ایمانداری سے وہ باتیں آپ تک میں پہنچا دوں۔ سلطانی انگوٹھا 5واں آخری سلطانی انگوٹھا ہے۔ ایسے لوگ بے رغبتی رہتی ہے، دنیا کے معاملات سے بادشاہت ہوتی ہے اپنے اندر۔ یاد رکھیے گا، بادشاہ بڑا نہیں ہوتا، فقیر بڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسی فقیری کے اندر ہوتے ہیں، اپنے ایک عروج کے اندر ایک ولی اللہ جیسے ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ فلیکسیبل اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ مٹی سے بنا ہے انسان، کسی بھی چیز میں ڈھل جائے گا، اسی طریقے سے پانی سے بنا ہے انسان۔ قرآن شریف میں دونوں چیزوں کا ذکر آیا، پانی کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ سلطان اپنی کمتری، اپنی زوال کو، اپنی سادگی کو، کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، صرف اور صرف خود کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں ہمیشہ۔ اگر آپ کا انگوٹھا بھی اتنا ہی اگر فلیکسیبل ہے تو مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آپ سے بڑا کام ضرور لینا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بغیر گنتی، اب جو وظیفہ بتاؤں گا بغیر گنتی ہوگا، درود شریف اور آیت الکرسی چلتے پھرتے پڑھا کریں، جتنا ہو سکے پڑھا کریں، اور یاد رکھیں اس بات کو، گنتی نہیں کرنی ہے، بے حساب پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، یہ ہاتھ پیر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے ان نعمتوں سے خود فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا پائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں، کرم کی باتیں، فضل کی باتیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔